only peaceful dialogue can resolve these issues so that the world become more peaceful in time to come. Mr. President, Afghanistan today presents a unique challenge. 30 million Afghans are left without a functional economy. And banking system that allows ordinary Afghans to make a living, to be able to build a better future. Pakistan would also like to see Afghanistan, which is at peace with itself and the world, and which respects and nurtures all its citizens without regard to gender, ethnicity and religion. Pakistan is working to encourage respect for the rights of Afghan girls and women to education and work. Yet, at this point, isolating the Afghan interim government could aggravate the suffering of the Afghan people who are already destitute. Constructive engagement and economic support are more likely to secure a positive response. A peaceful, prosperous, and connected Afghanistan in our collective interest. As a neighbor, Pakistan has a vital stake in peace and stability in Afghanistan. We have led the humanitarian efforts to help our Afghan brothers and sisters. We must avoid another civil war, rising terrorism, drug trafficking, or new refugees, which none of Afghanistan's neighbors are in a position to accommodate. Pakistan urges the international community to respond in a positive way to the UN Secretary General's appeal for $4.2 billion in humanitarian and economic assistance to Afghanistan. Release Afghanistan's financial reserves, essential to revive its banking system. Pakistan shares the key concern of the international community regarding the threat posed by the major terrorist groups operating from Afghanistan, especially ISIL-K and Tehreek-e-Taliban Pakistan, as well as Al-Qaeda, ETIM and IMU. They all need to be dealt with effectively and comprehensively with the support and cooperation of the interim Afghan authorities. In turn, the international community should address Afghanistan's dire humanitarian needs. Mr. President, Pakistan strongly condemns terrorism in all its forms and shades and manifestations. Terrorism does not have a religion, ladies and gentlemen. It is based on dogma, fueled by poverty, unemployment, deprivation, injustice, and ignorance, and fanned by vested interests. Pakistan is the principal victim of terrorism. Over the last 2 decades, we have suffered more than 80,000 casualties and over $150 billion in economic losses due to terrorist attack. Our armed forces, with the support of our people, mothers, traders, students, teachers, engineers, doctors, have broken the back of terrorism within Pakistan, yet we continue to suffer terrorist attacks from across our borders, sponsored and financed by our regional adversary. We are determined to defeat such cross-border terrorism. And I must say loud and clear that the amount of sacrifices Pakistan has made to defeat terrorism over the period of time has been unprecedented in the contemporary history of Pakistan. I tell often to my friends, if you see somebody, a mother or a child or a boy limping on the streets of Pakistan, maybe he was a victim of terrorists years back. That is the kind of sacrifice Pakistan has paid. Our generals, our soldiers, our doctors, mothers, teachers, students,
and traders, they all paid their lives for Pakistan's well-being and defeated terrorism. And this peace which was restored back in Pakistan after great sacrifices is not only for Pakistan, it is a peace for global countries and global community. And we are very proud of it. And this is the biggest manifestation of our commitment, our concern, and our continued efforts to defeat terrorism wherever it is. Mr. President, Islamophobia is a global phenomenon. Since 9/11, suspicion and fear of Muslims and discrimination against them have escalated to epidemic proportions. The officially sponsored campaign of oppression against India's over 200 million Muslims is the worst manifestation of Islamophobia. They are subjected to discriminatory laws and policies, hijab bans, attacks on mosques, and lynchings by Hindu mobs. I am particularly concerned by the calls for genocide against India's Muslims by some extremist groups. Earlier this year, this assembly adopted a landmark resolution introduced by Pakistan on behalf of the OIC, designating 15th March as the International Day to combat Islamophobia. It's my sincere and ardent hope that this should lead to concrete measures by the UN and member states to combat Islamophobia and promote interfaith harmony. Mr. President, Pakistan is deeply concerned by the numerous conflicts across the Middle East, including in Syria and Yemen. We support all possible efforts to promote their peaceful resolutions. We call on Israel to put an immediate end to the blatant use of force and flagrant violations of human rights of the Palestinian people and the repeated desecration of the holy Al-Aqsa Mosque. The only just, comprehensive, and lasting solution of the Palestinian question is the acceptance of a viable, independent, and contiguous Palestinian state with the pre-1967 borders and Al-Quds al-Sharif as its capital. Mr. President, the Security Council and the General Assembly must be empowered to play their respective roles under the UN Charter. The Security Council must be expanded by adding 11 new non-permanent members to make it more representative, democratic, transparent, effective, and accountable. Adding new permanent members will paralyze the Council's decision-making, enlarge its representational deficit, and create new centers of privilege in violation of principle of sovereign equality of member states. The nations of the world must step back from the precipice. We must restore peace in Europe, avoid a war in Asia, and resolve festering conflicts across the world. We must revive the vision which created the United Nations, a vision which is often blurred by national interest and hegemonic designs. Pakistan is a partner for peace. But, Mr. President, peace can only be ensured and guaranteed when rights of communities who have been suffering over decades and subjugated over decades get their freedom, earn their freedom, and are respected. In this behalf, before I conclude, Mr. President, I would once again repeat at the cost of repetition that we want to have peace with India, but long-lasting, enduring peace can only be ensured and guaranteed through a just and fair solution of Kashmir, providing rights to the people of Kashmir,
under UN Charter, according to Security Council resolutions, the right of self-determination, and I will be most forthcoming to sit down then and talk to our Indian counterparts to pave the way forward for future so that our generations do not suffer, so that we spend our resources on mitigating miseries, on building structures to face these floods and outbursts of clouds. We are developing societies. We don't have unlimited resources. We must deploy our resources for the well-being of the people, for our children, for their promotion, for their empowerment, for their employment, for health, for education, and make Pakistan, and of course other developing societies must find their own place in community of nations through hard work, untiring efforts and sacrifice. That is the only way forward. Therefore, we will work with all those committed to the United Charter's principles to restore the vision which created the United Nations and to equip this organization with the capacity to preserve global peace and promote universal prosperity. I thank you. От имени Ассамблеи хочу поблагодарить премьер-министра Исламской Республики Пакистан за только что сделанное заявление и прошу службу протокола проводить его превосходительство. وزیراعظم محمد شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 17ویں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنے خطاب کا آغاز کیا قرآن پاک کی آیات سے. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے سیلاب کی تباہ کاریوں اور پرولونگڈ مانسون کا ذکر کیا. 40 دن 40 راتوں تک مسلسل تواتر سے ہونے والی بارشوں اور اس کے نتیجے میں آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں سے اقوام عالم کو وزیراعظم محمد شہباز شریف نے آگاہ کیا. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے سیلاب کی تباہ کاریوں کی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن سے آگاہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ تقریر کرتے ہوئے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقے میں موجود ہوں. آج بھی پاکستان کا بڑا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ سیلاب کی وجہ سے لوگوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے. خواتین اور بچوں سمیت 1500 سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے ہیں. 3 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ لوگ براہ راست متاثر ہوئے ہیں سیلاب کی تباہ کاریوں سے. وزیراعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا سبب بننے والے ممالک سامنے آگے آئیں اور جن مسائل کا پاکستان سامنا کر رہا ہے وہ ہمارے سبب نہیں ہے. ہمارا حصہ اس کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے باوجود پاکستان کے عوام اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے امداد اور بحالی کے حوالے سے بھی آگاہ کیا. ساتھ ہی ساتھ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنے خطاب میں بھارت کے ساتھ کشمیر کے تنازع کے حل اور افغانستان کی صورتحال پر بھی بات کی. مزید تفصیلات کیا ہیں جانیں گے. ریاض برقی ہمارے ساتھ موجود ہیں, نمائندہ پی ٹی وی نیوز. ریاض برقی, آگاہ کیجیے گا, وزیراعظم محمد شہباز شریف کا کمپریہنسو خطاب تھا آج 17ویں اجلاس میں. جی بالکل, وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ایک تو تلاوت سے اپنے جو تاریخی اور کلیدی خطاب تھا اس کا آغاز کیا, اور آغاز کرتے ہی انہوں نے یعنی وہ روایتی طریقے سے ہٹ کے انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت یہاں پر کھڑے ہیں, عالمی برادری سے خطاب کر رہے ہیں, لیکن ان کا جو دل ہے وہ ابھی بھی سندھ اور بلوچستان اور اس ملک کے ان حصوں میں ہے جو حالیہ شدید ترین جو سیلاب ہے, تباہ کن سیلاب, ان سے ہونے والی تباہی میں ابھی تک ان کا دل وہاں اٹکا ہوا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ آج بھی جو ہے نا 40 دن اور 40 راتوں سے مسلسل سیلاب اور بارشیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے تقریباً 1/3 ملک کا حصہ وہ زیر آب آ چکا ہے. 33 ملین لوگ, عورتیں, بچے صحت کیم کا شکار ہیں اور اس سے متاثر ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ 1500 لوگ اب تک ان کے ہموطن اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں, جس میں 400 عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. لاکھوں جانور اس میں ہلاک ہو چکے ہیں, لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں, 13,000 کلومیٹر سڑکیں
پانی میں بہہ گئی ہیں، 10 لاکھ سے زائد جانور ہلاک ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی پیمانے پر تباہی ہوئی ہے پاکستان میں کہ حالیہ نہ صرف یہ پاکستان بلکہ پوری دنیا کی حالیہ جو تاریخ ہے اس میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ خود جو عالمی ادارے کے سیکرٹری جنرل ہیں، جو سربراہ ہیں انتونیو گتریس، انہوں نے حالیہ دنوں پاکستان کا وزٹ کیا، اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ جو تباہی ہوئی ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر، اور اتنی بڑے پیمانے پر ہے کہ اس کا تصور محال ہے، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اعداد و شمار اس کے نہیں دیے جا سکتے۔ اور پھر انہوں نے جو زور دیا اور سوال پوچھا کہ میرے جو ہم وطن ہیں، میرے جو لوگ ہیں، ان کو اس کا خمیازہ کیوں بھگتنا پڑا ہے؟ یہ ماحولیاتی جو تبدیلی ہے اس کے اثرات ہیں جس میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، 1% سے بھی کم ہے، اس کے باوجود پاکستان کو اتنا بڑا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ وقت ہے، عالمی فورم پہ میں کھڑے ہو کے یہ کہتا ہوں عالمی برادری سے کہ وہ انصاف کرے، پاکستان کے ساتھ انصاف کرے، اور اس وقت جو ہے وہ کھڑے ہو کے پاکستان کی جو ہے وہ مدد کرے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ خدشہ ہے کہ یہ جو سیلاب آئے ہیں، یہ جو تباہی ہوئی ہے، اس سے 11 ملین لوگ وہ غربت کی لکیر سے جو ہے وہ نیچے چلے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام جو دستیاب وسائل ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ بھی امداد اور بحالی کے کاموں پر لگا دیے ہیں۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ 70 ارب روپے جو تقریباً $300 ملین کے قریب ہیں وہ تو خرچ کر رہے ہیں، لیکن وسائل اور جو ضروریات ہیں ان کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے، اور اس فرق کو جو ہے وہ پور کرنے کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر کو بھرپور طریقے سے اٹھایا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے تاریخی خطاب میں آج اظہار خیال کیا۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس کے موقع پر بہت بہت شکریہ ریاض بر کیا، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کیا۔ یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین۔ دیکھا جائے تو ہمارے جو نقصانات ہوئے ہیں فلڈس کی وجہ سے، جو کہ جس کی وجہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے، اس کے بعد انہوں نے اکنامک چیلنجز کا ذکر کیا جو پاکستان کو ابھی فیس ہوں گے اس فلڈس کے بعد۔ انہوں نے ساؤتھ ایشیا میں پیس کی بات کی اور یہ بتایا کہ پاکستان کا ہمیشہ سے کنسسٹنٹ رہا ہے کہ وہ پیس چاہتے ہیں، ایک جسٹ پیس چاہتے ہیں، ایک پرنسپلڈ پیس چاہتے ہیں جس میں کشمیر کے عوام کو وہ جو وعدہ UN سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن میں ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے آواز اٹھائی اسلاموفوبیا کا جو اس وقت چل رہا ہے اس کے خلاف بھی۔ انہوں نے افغانستان کا کیس بڑا مضبوط طریقے سے اور بڑے متعدد طریقے سے پیش کیا کہ کس طرح سے اس وقت اگر افغانستان کو نہ مدد کی گئی تو کس طرح سے وہ جو اس وقت حکومت وہاں پہ ہے وہ کمزور ہو کے کس طرح سے خلا پیدا کر سکتی ہے، اور پاکستان ہر قسم کی ٹیررزم کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتا ہے۔ لیکن سب سے اہم جو نقطہ فرانسس صاحب کا مجھے اچھا لگا وہ یہ تھا، وہ ان کو یاد دہانی کرائی کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی UN جنرل اسمبلی کی میٹنگ ہے، ابھی ہمارا بات چیت چل رہی ہے، لیکن the moment this council journal this جنرل اسمبلی سیشن is over اور باقی جو دنیا کے مسائل ہیں مختلف قسم کے وہ اگر فوکس میں آ گئے تو کیا ہم اکیلے چھوڑ دیے جائیں گے اپنی زندگیاں بچانے کے لیے، جو کہ ہمارے جتنے بھی وسائل ہیں اس سے زیادہ ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اس تمام کے لیے ہم خود جوابدار نہیں ہیں لیکن دنیا جوابدار ہے۔ لہٰذا میرا خیال ہے اس چیز کو آگے چل کے ہماری فورن آفس کر رہی ہوگی، اگر نہیں تو میں آپ کی اس وساطت سے کہنا چاہوں گا کہ ایک پرماننٹ جو ہے وہ ایک سیکریٹریٹ ہمیں کرنا چاہیے اسٹیبلش،
منسٹری آف فارن افیئرس کے اندر بھی, اور ہماری جو مشن ہے نیو یارک میں جس میں جو فالو اپ ہے ہمارا ڈونرز کے ساتھ یا ڈونر جو میٹنگ ہونی ہے, تاکہ یہ کہانی ہماری جو ہے وہ کل ختم نہ ہو جائے جب یہ جنرل اسمبلی کا سیشن ختم ہو جائے, کوئی اور جو ہے اوورٹیک نہ کر جائے مسئلہ دنیا میں. آپ کو اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ دنیا کی میموری اور عام عوام کی میموری بہت کمزور ہوتی ہے. بہت سارے جو مسائل آتے ہیں وہ جب کچھ وقت کے بعد پھر کوئی اور اوورٹیک کر لیتے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا منسٹری آف فارن افیئرس کے لیے اور ہماری حکومت کے لیے کہ کس طرح سے کہ دنیا کا فوکس ہم مسلسل اپنے اس مسئلے پہ رکھیں, کیونکہ یہ آج اور کل ختم ہونے والا نہیں ہے. ان تمام لوگوں کی زندگیاں ہم نے ایسے ریزیلینٹ سسٹم بنانے جو کہ ان چیزوں کو جو کلائمیٹ چینج ایفیکٹس ہیں وہ اور ہم سے کم ہو جائے. تو آئی تھنک 2 لیول پہ کام کرنا ہوگا. ایک تو یہ کہ ہمیں اپنا جو انفراسٹرکچر ہے, ہمارے لوگوں کی زندگیاں دوبارہ ریہیبلیٹیٹ ہونی ہے. پھر جو انٹرنیشنل لیول پہ کلائمیٹ چینج کے اوپر جو کچھ ہونا ہے, جس میں کلائمیٹ جسٹس کی بات ہو رہی ہے, کلائمیٹ کمپنسیشن کی بات ہو رہی ہے, ریپریشن کا لفظ تو استعمال میں نہیں کروں گا, لیکن جو کمپنسیشن کی بات ہو رہی ہے, آئی تھنک اس حوالے سے ہمیں ایک مسلسل اور ایک انتہائی میتھوڈیکل طریقے سے what can be called as a climate diplomacy کا ایک رجیم کریٹ کرنا. بالکل صحیح, بجا فرمایا آپ نے جی آر بلوچ صاحب. تھینک یو ویری مچ, آپ کا میں مشکور و ممنون ہوں. بہت شکریہ منیر احمد صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, اللہ کرے کہ پوری دنیا بھی ان مسئلوں کو سمجھ سکے. پاکستان کے جو مسائل ہیں اور جس میں ہمارا قصور ہی کوئی نہیں ہے, دہشت گردی کا عفریت جس نے ہمیں دبوچ کے رکھا, ہم نے مقابلہ کیا. پھر جو فضائی آلودگی ہے جن کی وجہ سے ہے, وہ اگر بیٹھے رہیں گے اور ہم خود ہی یہ معاملات بھگتتے رہیں گے, یہ بھی ناانصافی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے جس طرح ہر گوشہ کو جو ہے وہ اجاگر کیا, نمایاں کیا, اس پہ گفتگو کی, اسلاموفوبیا ہو یا دیگر علاقائی تنازعات ہوں یا اقوام متحدہ میں لیول کا مسئلہ ہو اس پہ. لیکن ایک آخر میں افسوس کا اظہار کہ جس وقت یہ تمام تر موضوعات پہ بات ہو رہی تھی, اس وقت کچھ لوگ جناب خان کے وہ وہیں پہ پاکستان کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے, جس پہ افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے. ٹرانسمیشن جاری رہے گی جناب سید انوار الحسن اس کے بعد آئیں گے جو نیوز بریک کے بعد, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا, گفتگو جاری رہے گی. دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز. بند مٹھی کو تو کھول, ہر کھیل میسر تجھ کا, تو خالی منہ سے بول. بھاگ لپٹ لپٹ جھپٹ, بھاگ لپٹ لپٹ جھپٹ, بھاگ لپٹ لپٹ جھپٹ, بھاگ لپٹ لپٹ جھپٹ, بھاگ لپٹ. Arena Sports City Residential Lifestyle Champions. مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 04211333987. A project of Fajali Developers. 3, 5, 10 مرلہ اور 1 کنال کے ریزیڈینشل پلاٹس. بکنگ صرف 1,75,000 روپے سے اور بقیہ 5 سال کی آسان اقساط. ماہانہ قسط 11,000 روپے سے. Arena Sports City Residential Lifestyle Champions. 04211333987. بکنگ صرف 1,75,000 روپے سے. ماہانہ قسط صرف 11,000 روپے سے. Arena Sports City Residential Lifestyle Champions. 04211333987. But these 33 million Pakistanis today are paying in the form of their lives and their livelihoods for the industrialization of bigger countries. And what we seek is not charity, not arms, not aid, but justice. Justice for our people and justice for other climate impacted countries, particularly the top 10 climate impacted countries, all of whose carbon output is insignificant. And as we see this as a global catastrophe, as a result of global actions, we believe that its solution should also be as a result of global action